بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل رد حنفیت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حنفیت میں محرمات ابدیہ، یعنی ماں، بہن، بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی کہ وہ رشتے جو آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں تو حنفی مذہب میں ان کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی سورۃ نساء میں اس رشتے کو ان کی حرمت بیان کر دی گئی ہے، جو کہ قرآن پاک پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حنفیت میں اس کو کس طرح حلال کیا گیا ہے اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک کتاب جس کا نام ادلہ کاملہ ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں امام حریت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی۔ تسہیل کرنے والے ہیں اس کے مولانا سعید احمد پالن پوری، جو کہ محدث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور اس کتاب کو ترتیب دینے والے ہیں مولانا محمد امین پالن پوری، جو استاذ ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ اور یہ کتاب قدیمی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر اگر آپ 188 پہ دیکھیں، یعنی کہ پیج نمبر 188 پر دیکھیں، تو اس میں ایک ٹاپک قائم ہے جس کا نام ہے امام صاحب کی عقلی دلیل۔ اس میں لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے امام اعظم رحمہ اللہ کی جو دلیل عقلی بیان فرمائی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نکاح کی کل دو ہی قسمیں ہیں، ایک نکاح صحیح اور ایک نکاح باطل ہے۔ نکاح صحیح وہ نکاح ہے جس میں نکاح کے تمام ارکان پائے جائیں، اور نکاح باطل وہ ہے جس میں نکاح کا کوئی رکن موجود نہ ہو۔ اب محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تمام ارکان موجود ہیں۔ علت فاعلی یعنی مرد میں جماع کی قدرت کا ہونا موجود ہے، اسی طرح علت قابلہ یعنی عورت میں توالد و تناسل کی صلاحیت کا ہونا بھی موجود ہے، اور باہمی رضامندی بھی محقق ہے۔ الغرض جب مرد نکاح کا اہل ہے، عورت نکاح کا محل ہے، اور طرفین کی رضامندی سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوئے ہیں، تو یہ نکاح صحیح کے قبیل سے ہوگا، یعنی کہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔ تو یہ بات پڑھنے کے بعد بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ قرآن پاک کی حدود کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، کہ قرآن پاک جس بات سے منع کرتا ہے یہ لوگ اسی بات کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو مولانا یہ محمود الحسن صاحب جو ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بھی ان کے جو بڑے علماء ہیں وہ اپنے فتاویٰ میں لکھ چکے ہیں، یعنی اس سے میری مراد فتاویٰ عالمگیری ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ فتاویٰ عالمگیری لکھا گیا تو اس کو تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 علماء کے اس کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے، دستخط ہوئے تھے کہ یہ فتاویٰ صحیح لکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے فتاویٰ عالمگیری ہے جس کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس کی کتاب الحدود میں یہ بات لکھی ہے۔ اگر آپ کتاب الحدود اس کا صفحہ نمبر 252 دیکھتے ہیں تو اس میں نیچے اگر آپ دیکھیں ہائی لائٹ ہوئی بھی آپ کے پاس عبارت، تو اس میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کی بہن یا ماں سے نکاح کیا، بس اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، یا عورت سے بطور متع تزوج کیا، تو دونوں صورتوں میں وطیہ کنندہ پر حد واجب نہ ہوگی۔ یعنی کہ اس میں دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ اگر تو اس نے ماں سے نکاح کیا اور جماع بھی کر دیا، اور یہ کوئی غنودگی کی حالت نہیں ہے، کوئی نشے کی حالت نہیں ہے، وہ بندہ اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، اور دوسری صورت وہ یہ بھی پیش کر رہا ہے یا عورت سے بطور متع تزوج کیا، یعنی کہ متع کی صورت میں عورت سے شادی کی ہے، تو وہ بھی جائز ہے، اور اس پر کرنے والے پر کوئی حد واجب نہ ہوگی۔
تو ایک تو بات یہ سمجھ آ گئی، اور دوسری یہ کہ متع جو ہے وہ پہلے ہی حرام ہو چکا ہے، اس کو وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک یہ لوگ اسی بات پر بیٹھے ہیں کہ اگر متع بھی کر لیا اس نے تو پھر بھی نکاح جائز ہے، نکاح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل رسول کہلاتے ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کہلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ کہلوانے کے لیے، کثرت بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ جو دیوبند کا مسلک ہے، یہ حنفیت کا مسلک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ پھیلانے والا شخص اور اس کو پروموٹ کرنے والا شخص وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الیاس گھومن ہے۔ وہ اس طرح کے مسئلوں کو بیان کرتا ہے اور اتنی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کی ان حرکتوں کو نہیں پکڑ سکتا، اور وہ شخص جو یہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم بھی اس بات کی جرات نہیں کرتے کہ وہ اس سے پوچھ ہی لیں کہ یہ بات کیسی ہے، کیونکہ حنفی مدارس میں یہ ایک قواعد و ضوابط کا جو بورڈ ہوتا ہے اس پر یہ ایک قاعدہ لکھا ہوتا ہے، اس پر ایک یہ اصول لکھا ہوتا ہے کہ دوران تعلیم اگر کوئی شخص، اگر کوئی طالب علم اپنے استاد سے سوال کر لیتا ہے تو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو کبھی کبھی تو کلاس سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے کہ استاد پڑھا رہا ہے ان کو ویسے ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اب آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے جو گلی محلے کے علماء ہیں یا آپ کے حنفی علماء اس بات کو جانتے ہیں، تو جو لوگ اپنے حنفی علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں تو وہ اپنے علماء سے جا کے اس کے بارے میں پوچھیں کہ جی یہ ہماری کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، تو اس فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ آپ کو جو بھی جواب دیں گے وہ آپ سے سوال کریں۔ تو انشاءاللہ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کس شیئر کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا، کیونکہ حق پھیلانے میں ہمارا ساتھ دے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو شخص نیکی پر بلاتا ہے اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو میں اب آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔